السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، 3-4 دن سے جو بھائی آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ اصل میں اس کے اوپر ذرا بھی غور نہیں کر رہے ہیں، اور الزامات بھی لگاتے ہوئے آپ کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا اللہ کا، ذرا بھی آپ کا دل نہیں کانپتا ہے کہ کتنی بڑی بات آپ کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ابھی اوپر جو آپ کے کلپ آئے ہیں دو، اس کے اندر آپ نے یہ ہمارے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ فروئی باتیں، چھوٹی باتیں ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف جو عقیدے کی باتیں ہیں ان کے اوپر ہم نے انگلی رکھی ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے گھوڑے کی عمر اپنے مرید کے بیوی کو لگا دی اور بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں میرے تایا نے ایک آدمی کے اوپر نگاہ ڈالی اور اس کی روح کھینچ لی، اور پھر دوسری دفعہ روح بھی ڈال دی اس کے اندر۔ پھر عبد القادر جیلانی صاحب کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم کھا کے کیا آئے ہو اور گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، سب کچھ میں جانتا ہوں۔ پھر عبد القادر جیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اے ضعیف الیقین، نہ تیرے پاس دنیا ہے نہ آخرت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اولیاء اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اولیاء اللہ کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے جنت، جہنم، پوری کائنات سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ بتائیے یہ معمولی باتیں ہیں؟ پھر جناب مجدد الفسانی صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے نا 100 نمبر خط کے اندر، یہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہوئی ہے، یہ تو نور کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نور سے کاٹ کے صرف ایک ہستی بنائی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ مجدد الفسانی صاحب کہتے ہیں۔ پھر جناب اس کے اوپر حاشیہ چڑھایا عبد الحق محدث دہلوی نے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ مجدد صاحب نے جو بات فرمائی ہے یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو اس نور سے بنایا گیا تو تھوڑا سا نور بچ گیا، اسے ابوبکر اور عمر بنا دیے گئے۔ بتائیے چھوٹی باتیں ہیں؟ پھر جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں شاہ ولی اللہ کی اس کتاب حجت اللہ البالغہ کا، کہ حجت اللہ البالغہ کے جو برزخ کا یہ ذکر آ رہا ہے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو جس طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں ان میں مردانگی ہوتی ہے انداز، کچھ مرد ہوتے ہیں ان میں زنانہ پن محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے فرشتہ صفت ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں نا تو ان کی روحوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ اسفل کے اندر شامل کر کے پھر کاروبار دنیا ان سے بھی چلاتا ہے، ان پر بھی الہام ہوتا ہے۔ تو بتائیے یہ، اور خود ڈاکٹر سرار کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن مجدد صاحب کی بات کو شاہ ولی اللہ جو بہت بڑے دہلوی گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، ان کی بات کو کیا میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ اس انداز سے کہتے ہیں۔ تو بتائیے پھر یوسف بنوروی کتنے بڑے عالم ہیں، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد سمجھے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے کہ جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایک ان کے دوسرے جو فقہ کے استاد تھے وہ بھی، اور جو یوسف بنوروی نے جو خط لکھا اس کے اندر ایسی ایسی کرامات اپنے والد کی بیان کی کہ عقل حیران ہے۔ تو ان کے ایک دوسرے استاد نے جو ایک ولید حسن یا اس طرح کا کوئی اس کا نام تھا فقہ کا، اس نے مسئلہ بیان کیا۔ جب ڈاکٹر صاحب یہ 65 کی جنگ لڑ کے واپس آئے تو انہوں نے بلایا کہ دیکھو تمہیں جو یہ جہاد کا موقع ملا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم سنت کے بڑے شوقین تھے، اور جانتے ہو فتح کیسے ہوئی ہے؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیں، تو اس نے شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کا حوالہ دیا ہے کہ جس طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ نیک لوگوں کی روحیں ملائکہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، وہ جو روحیں تھیں جو خدمت میں لگی رہتی تھی نبی علیہ السلام کے پاس مدینے میں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے جا کے درخواست کی ہے کہ آپ کی امت کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر ہندوؤں نے حملہ کر دیا، آپ تو جو فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میں تو جو نہیں فرماتا ہوں، وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ بہت انہوں نے آہوزاری کی لیکن نبی علیہ السلام راضی نہیں ہو رہے، اور آخر میں پھر اس بات پر راضی ہوئے نبی علیہ السلام کہ ٹھیک ہے تم جاؤ فاطمہ کے پاس، اگر وہ راضی ہوگی تو پھر میں توجہ فرماؤں گا۔ وہ دوڑے دوڑے گئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر، اور پھر ظاہر بات ہے خواتین کا دل ذرا کمزور ہوتا ہے، انہوں نے
کہا کہ ٹھیک ہے توجہ فرمانی چاہیے. پھر وہ فرشتے آئے اور پھر نبی علیہ السلام نے توجہ فرمائی اور 65 کی فتح ہوئی. یہ یوسف بن عروی کا ایک پورا سسٹم، ان کے جو فقہ کے استاد ہیں ولی حسن وہ کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیرے شرک سے پاک ہے. تو میرے پیارے بھائی یہ باتیں ہیں. علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ میرا پیر دلوں کا حال جانتا تھا. علی اجویری صاحب نے وہ بات ایک اور کہی ہے جو بیان بھی کرنا ہمارے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن آپ جیسے لوگوں کی تھوڑی سی جو دماغ کی یا دل کی کوئی اگر اس کے اندر کوئی رمق ہے اس کو جگانے کے لیے. علی اجویری کشف المعجوب والے کہتے ہیں کہ یہ سورہ احزاب کے اندر جو آیتیں آئی ہیں یہ کوئی اللہ کا حکم وغیرہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام کی اصل میں نظر زینب رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر پڑ گئی تھی، اب انہوں نے پھر خود ہی حکم دیا کہ منہ بولے بیٹے کو طلاق دو، اور پھر خود ہی شادی کر لی. یہ بس پیار محبت اور عشق کا معاملہ تھا، کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا. بتائیے یہ معمولی باتیں آپ کے نزدیک؟ ان کی وجہ سے ان کو قادیانیوں کے کھٹیرے میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور جو ان کے لیے بال برابر بھی نرمی رکھتا ہے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس کو بھی اسی کھٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے مالک کی غیرت کا معاملہ ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ، ہماری آخرت کا معاملہ ہے. دوسری بات جو آپ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی ہے وہ تو امام الموحدین ہیں، اور جو بات آپ نے جس انداز سے بیان کی ہے نا، اصل میں اس دور میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ، بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے بندہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نہیں ہوتا ہے، جتنا مرضی بڑا گناہ کرے جب تک وہ شرک نہیں کرے گا وہ کافر و مشرک اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایتیں لائے ہیں. تو آپ بتائیے کتنا بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. آپ کا الفاظ دیکھیے کہ ابو حنیفہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کفر کی علامات ہوں گی، علامات، اور ایک بھی اگر ایمان کی علامات ہوگی تو وہ جناب اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. علامات اور چیز ہوتی ہے، کفر و شرک اور چیز ہوتی ہے. علامات جیسے جاہلیت کا کوئی انداز یا کفر کی بڑے گناہ کو بھی کبھی کبھی کفر کہا جاتا ہے. جس طرح جس نے جان بوجھ کے صلاۃ چھوڑی اس نے کفر کیا. اس پر محدثین نے یہی کہا کہ اس سے مراد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کئی معاملات میں نبی علیہ السلام نے کہا جو اس طرح کے کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں والا انداز نہیں ہے. اس طرح سے بات کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر و مشرک ہے، یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب. تو جاہلیت کی چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح کسی نے اگر گالی دی تو کہا کہ اس کے اندر بھی کچھ جاہلیت کے جراثیم ہیں. تو یہ معاملہ ہے. آپ کی سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں رہی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ علماء اکرام، بالکل صحیح کسی نے کہا ہے کہ یہ علماء اکرام نہیں ہیں، یہ علماء کرائم ہیں. اور مولانا کہا جاتا ہے یہ مولانا صاحب ہے، یہ مولانا صاحب نہیں ہے، یہ مولانا صاحب ہے، مال لانا صاحب، مال لانا، مال 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 مال، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، پورا سسٹم ان کا کاروبار ہے. اسی لیے ہم نے وہ کتاب لکھی ہے دکانداری، دینداری یا دکانداری، کہ آپ لوگ دنیا والوں ان کو دیندار سمجھ رہے ہو، یہ دکاندار ہیں، ان کا بزنس ہے، ان کا پیشہ ہے. اور ہر ایک کی علیحدہ دکانیں ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں، برانڈ ہیں ان کے. کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور کوئی سلفی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے بڑی سادہ انداز میں پیش کی گئی ہیں، اور پھر بھی آپ انہی کی سائڈ لے رہے ہیں. اصل میں آپ اس شرک سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ یہ سنی، اب سن لیا ہے نا، اب آپ کم از کم کسی اور محفل میں جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے پہلے یہ بات پتہ ہی کوئی نہیں تھی. تو ہر بندے کے سامنے کبھی کوئی نہ کوئی چیز پہلی ہی دفعہ آتی ہے. ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں پہلی ہی دفعہ آئی تھی. ہم بالکل جوان تھے جب ہمارے سامنے آئی. اس سے پہلے ہم بھی اسی طرح کے عقیدے رکھتے تھے جو آپ کے ہیں اور یا دوسرے لوگوں کے ہیں. ہم درباروں پر جانے والے لوگ تھے، ہم 11ویں کھانے کھلانے والے یا علی مدد کا بھی مسکرا کے جواب دے دیا کرتے تھے. اور واسطہ وسیلہ تو محبوب ترین دعا تھی ہماری، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ شرک ہے. لیکن جب چیزیں یہ سامنے آئی ہیں تو ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے پورے دل کے ساتھ کہ مالک معاف کر دے. اور انہی مولویوں اور پیروں کے پیر ہمارے گھر میں، ہم کئی دفعہ ان کو کھانے پر بلایا کرتے تھے، بڑا عزت اور احترام کیا کرتے تھے. عرس اور میلوں میں ہم جایا کرتے تھے، جلیبیاں اور رسے لایا کرتے تھے. لیکن وہ جاہلیت کی باتیں ہیں ساری. ہم نے توبہ کر لی ہے، سچے دل سے توبہ کر لی ہے. آپ خود سوچئے ہمارے باپ دادا کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ایسی شرک کی وجہ سے. تو اب ان کے لیے کوئی رعایت ہمارے دماغوں میں آ سکتی ہے؟ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار اگر کوئی جیل میں پہنچا دے تو آپ اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے آپ کا خون کھول اٹھے گا. لیکن شرک کے ذریعے، کفر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یہ گالیاں دے رہے ہیں تو آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو بتائیے آپ کا انجام اللہ کے یہاں جا کے کیا ہوگا؟
تو یہ مرنے سے پہلے اگر آپ نے سچی توبہ نہ کی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. یہ بالکل لازمی ہے. دو ہی چیزیں ہیں، خوشخبریاں ہیں اور ڈراوے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو مان لیں، ایمان عقیدے کی بات کو مان لیں، کفر بالطاغوت کریں، ان طاغوتوں سے جان چھڑا لیں اور ان سے بالکل بیزاری کا اعلان کر دے، بالکل جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. پوری قوم سامنے، سب کو، کسی کی پرواہ نہیں کی. انی براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ. میں بالکل قوم کے لوگوں سنو، ہمارے تم رشتہ دار ہو سکتے ہو، چچا ہو سکتے ہو، ماموں ہو سکتے ہو، باپ ہو سکتے ہو، بھائی اور بیٹے ہو سکتے ہو، لیکن اگر اللہ کے معاملے میں تم نے ایمان کے مقابلے میں تمہیں شرک اور کفر زیادہ پسند ہے تو پھر اس کے بعد سن لو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل سوائے یہ جو دعوت ہم تمہیں دیتے رہیں گے یہ تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے. دلی ہمدردی، دلی پیار محبت ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. کیوں؟ والذین آمنوا اشد الحب للہ. جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اپنے مالک اور خالق کی وجہ سے. الحب للہ والبغض للہ، یہ معاملہ ہے ہماری. کوئی اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اگر ایمان لائیں تو ہم اپنی ذاتی دشمنیوں کو بھی بھول جائیں گے. اگر کوئی ذاتی ہے بھی، کوئی دنیاوی لحاظ سے اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، ہم اس کو بھی معاف کرنے اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے معاملے میں یہ بات ہے میرے پیارے بھائی.